چلو میں سمجھ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین, میں ہوں مرزا شفیق وائس آف جموں کشمیر سچ کے ساتھ, اور میرے ساتھ حسب روایت حسب معمول ہیں سردار شوکت علی کشمیری, چیئرمین متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی. آج کا ہمارا پروگرام پاکستان کے سیاسی حالات پہ ہوگا. سیاسی آزاد کشمیر کی بھی ایک چھوٹی 2-3 باتیں ہوں گی. وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ ہمیں وفاق نے پچھلے سال بجٹ میں 13 ارب روپے کم دیے, لیکن ہم نے کم بجٹ ہونے کے باوجود بھی بحران پیدا نہیں کیا, یعنی سیاسی یا دوسرا بحران, اللہ جانے کیا ہوا. ایک جنرل صاحب کے بارے میں کل مجھے کسی نے ایک میسج بھیجا, کہنے لگا یار کوئی آپ ان کا ایسا بھی ذکر کیا کریں کہ ان کو 264 روپے فی ایکڑ کے حساب سے زمین الاٹ ہوئی تھی. میں نے کہا یار یہ مقدس لوگ ہیں تو ان کے اوپر میں نہیں بات کروں گا, تو کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہے. سندھ میں پی پی نے پھر ایک ضمنی الیکشن جیت لیا, پی ٹی آئی پھر ہار گئی. ہم لوگ ہر اپنا چیز جو مقابلہ کرتے ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا ہندوستان کے ساتھ, اگر آسائش کا مسئلہ ہو تو پھر ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ کے ساتھ, فرانس کے ساتھ, کہ ایسا ہونا چاہیے. جب ہمیں مرنے کے بعد دفن ہونے کی جگہ چاہیے تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملے مکہ میں یا مدینہ میں, جنت البقیع میں یا جنت العزیزیہ میں. میں نے ایک رپورٹ دیکھی ہے ورلڈ کی, انصاف میں یعنی جسٹس میں جو پاکستان ہے, ہم کل ممالک جو تھے نا ان میں جو لسٹیں ہوتی ہیں اس میں ہم کوئی 120 نمبر پہ ہیں, اور ہندوستان جو ہے 69 نمبر پہ ہے. جمہوریت میں ہم 155 درجے نیچے ہیں, اور جو انڈیا ہے اس میں کمزور جمہوریت کہا گیا, 53 اس کو کہا گیا. صحت میں ہم یعنی مطلب ہم میں جب کہتا تو ہم پاکستانی قوم کی بات کرتے ہیں, 107 نمبر پہ ہے, اور ہندوستان جو ہے وہ 41 نمبر پہ ہے. زیادہ باتیں میں نے سوچا کہ اتنی زیادہ کیا کافی ہیں, 2-3 چیزیں. مقابلہ کس چیز کا کرنا ہے؟ ہم مقابلہ کرتے ہیں تو مقابلہ کرنا چاہیے اپنے عوام کو سہولتیں دینے کے لیے, ان کو خوشحال رکھنے کے لیے, ان کو امن دینے کے لیے, ان کو صحت و تعلیم دینے کے لیے. ہم ابھی چلیں گے شوکت صاحب کے پاس, تو ایک 31 مئی کو ایک نئی خبر آنے والی ہے, جو کچھ ایسا ہوگا کہ نہ ادھر کا تو نہ ادھر کا, اور وہ وہاں کا ہوگا جہاں پہ سب ہوتے ہیں, یعنی وہ ہوتے ہیں. تو وزیر اعظم جو آئے گا نہ پی ڈی ایم کا ہوگا نہ پی ٹی آئی کا, اور آئے گا ضرور. اور ایک درویشک صاحب وزیر ہیں صوبائی, تو انہوں نے کہا میرے خیال میں تو فاصل واڈوا صاحب کو جوتے پڑھنے چاہیے تھے, ابھی تک کیوں نہیں پڑھے. تو ہم چلتے ہیں سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے پاس. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں نے 1-2 باتیں آپ کو اپنے ناظرین کو بتائی ہیں. جہانگیر ترین اور حکومت میں تصفیہ ہو ہی گیا ہے, کل سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے, وہ آپس میں بات ان کی چل گئی ہے. اور اس کے بعد آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہمیں 13 ارب روپیہ کم بجٹ دیا اس حکومت نے. تو یہ تو خیر آزاد کشمیر کے لیے کیا بات ہو سکتی ہے. اور لوگ چاند اور مریخ پہ پہنچ کے اس سے بھی آگے جا رہے ہیں, اور ہمارے ایک مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ اسرائیل پہ بم چلا دو, ایٹم بم چلا دو. بس یہ کس لیے رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ اسی کام کے لیے رکھا ہے. اور کشمیر کے بارے میں تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوگا, کیسے ہو رہا ہے. تو وہ ایک بلیو ورلڈ سٹی بنی ہے نئی اسلام آباد کے اندر, سوسائٹی تھی, تو اس کے مالک نے 2 کروڑ کا چیک دیا تھا پرائم منسٹر صاحب کو, پیچھے تھوڑا امدادی چیک دیا تھا, اور وہ بھی اب سنا کہ اس کا بھی کوئی لنک ونک ادھر چل گیا ہے. کہاں؟ وہ جو رنگ روڈ والا مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور ایک محترم بہت بڑے احتساب کے جنرل صاحب تھے, تو ان کو سنا 264 روپے فی ایکڑ کے حساب سے کوئی زمین الاٹ ہوئی تھی. تو انہوں نے وہ مطلب کیا کہتے ہیں اس کو, کہ ملکی مفادات کو یا زراعت کو ترقی کرنے کے لیے, اس لیے انہیں وہ کی تھی, لی تھی. وہ لینا تو نہیں چاہتے تھے, لیکن. اور ایک جو ہمارے جنرل صاحب ہیں ان کے بھائی تھے پٹواری, یہ ایک صاحب, ایک جنرل صاحب, ایک وہ نام لیا کریں. چلو میں نام یہ کرتا ہوں کہ جو پٹواری کے بھائی ہیں نا, ادروائز کوئی ہے کہ میں پٹواری صاحب کا نام لوں گا نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. پٹواری صاحب کا نام ہے نجف حمید. تو یہ پٹواری تھے, ان کو چکوال میں بھیجا, انہوں نے چکوال سے واپس نائب تحصیلدار بنا کے نا, تو انہوں نے لگا دیا. وہی رنگ روڈ کے کوئی سنا ہے کوئی آگے پیچھے سے کوئی ان کی بھی وہ زمینوں میں
تو किस जनरल तो साहब किसको जमीन अलाट हुई? फैज हमीद साहब के भाई है ये। अच्छा, पटवारी साहब तो जो है ना वो जाहिर है वो तरक्की करके तो गिरदावर बनेंगे, गिरदावर करके तो वो ऐसे ही गिरदावर। बने, ऐसे ही थोड़े से अरसे में बने ना। हाँ, ये तो बहरहाल अहमद नूरानी साहब ने ये बात की है। तो अभी तो फिर वजीर खारजा साहब ने भी कहा हम कश्मीरियों के साथ थे, अब हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं। ये किसी के साथ भी नहीं है। इन्होंने कश्मीरियों को 1947 में भी मरवाया और उसके बाद 1988, बल्कि मसलसल 1965 में भी मरवाया। 1988 से लेके तो जिस दहशतगर्दी को उन्होंने फ़रोग़ दिया उसकी वजह से हमारी सिविल सोसाइटी टोटली हाईजैक्ड हुई। हमारी स्टेट जो है वो एक फ्रैक्चर्ड स्टेट बन के रह गई। जी हमारी जो एक भारी भरकम आवाज़ विदिन स्टेट होती थी, वो जी वो आवाज़ें जो है वो आप कह सकते हैं कि धीमी हो गई। जी और हमारा जो चेहरा है वो पाकिस्तान में पूरी दुनिया में दहशतगर्दों वाला बना दिया। और वो जो एक एतमाद रीजन के कुव्वतें कश्मीरियों के बारे में करती थी, वो जो कहती थी कि रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता है कि जहाँ शेर और बकरी दोनों इकट्ठे एक ही चश्मे में पानी पीते हैं। और वहाँ हम्म, की अमन की और वहाँ के लोगों के पुरअमन होने की जो मिसालें दी जाती थी, तो वो आप ये कह सकते हैं कि हमारे उस पूरी परंपरा को, हमारे उस पूरे इतिहास को, हमारी उस पूरी तारीख को इन्होंने जो है वो तबाह बर्बाद किए हैं। ये खुद भी तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमें भी उस हाल में डाल दिया है कि जिसमें कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं है। और अनफॉर्चुनेट ये है कि हम लोग जो है यूँ तो वैसे कश्मीरी, कश्मीरी, कश्मीरी कहते रहते हैं, लेकिन हैं हम अकीदा परस्त बदतरीन किस्म के जो है ना वो फ़िरका परस्त हैं। और हमारी चाहे जितनी जूतियाँ पड़ें, चाहे जितने हम पे मज़ालिम ढाए जाएँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हम कोई न कोई, और ख़ास करके जो है ना वो मज़हब का एक ऐसा रिश्ता हम निकाल के तो इनकी सारी गलतियों को जो है वो भूलने की कोशिश करते हैं। चूँकि ऐसे बहुत सारे नासईन और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, या तो वो उनको कोई मरात ख़ुसूसी है। मैं ये कहता हूँ कि वो कश्मीरी जो रियासत जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को के चेहरों को पहचानने से इनकार करता है, तो वो कश्मीरी नहीं है, उसको कश्मीर नहीं चाहिए, उसको अपने अकीदे की बालादस्ती चाहिए। तो अगर वो सीधे तरीके से अकीदे की बालादस्ती की जद्दोजहद करे तो शायद उसको चंद लोगों की ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि आप अकीदे की बालादस्ती के लबादे में नेशनलिज़्म को भी लपेट लेते हैं और दीगर कई चीज़ों को वो आप यानी यूँ समझें कि एक लश्तम-पश्तम माल जो है वो आप अपनी पॉलिटिक्स और अपने अज़ाइम में उनको दाखिल कर देते हैं, कि जिसकी वजह से कश्मीर का जो क़ज़िया है वो दिन-ब-दिन लंबा होता जा रहा है। हमारे बेशुमार लोग हैं जो यूँ कहने को उनके बड़े बुलंद-बांग दावे हैं, लेकिन अगर आप उनको गहराई से देखें तो वो या तो बदतरीन किस्म के मौका परस्त हैं, मफाद परस्त हैं और या फिर फ़िरका परस्त हैं। उनमें एक लिबरल जो मुसलमान की जो शिनाख्त है वो भी नहीं है। उनकी परंपरा जो है वो हमेशा ज़ाती पसंद और नापसंद या अपने मफादात के ताबे होती है। और कश्मीरियत का नाम या कश्मीर का नाम बतौर वो एक इसलिए लेते हैं कि ताकि कोई ना कोई रेलिवेंस उनकी बनी रहे और उनके मफादात की तकमील हो। इन लोगों का रियासत जम्मू कश्मीर के ना तो लोगों से, वरना नहीं तो मुझे ये बताएँ कि जो लोग आज़ाद कश्मीर में बसते हैं, जो गिलगित-बल्तिस्तान में बसते हैं, वो जिस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस तरह के मसाइल और मुश्किलात का शिकार हैं, उनको अपनी मुश्किलात, अपने मसाइब हल करके खुद को आज़ाद करें, ताकि किसी दूसरे गुलाम की आज़ादी में भी उनकी मदद की जा सकती हो। और दुनिया का ये मुसल्लमा उसूल है कि जो गुलाम
اگر دوسرے غلام کی مدد کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنی غلامی کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اپنی آزادی بحال کرنی چاہیے، تبھی جا کے وہ دوسرے غلام کی کوئی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہاں کوئی کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتا، یہ محض آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلوگن ہیں، اور ان سلوگنوں کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات ہیں، اور ان مفادات کے لیے یہ ایک کشمیر کا کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اسی لیے اس کشمیر نے ان سب لوگوں کو دھتکار دیا ہے۔ جی تو سر بات یہ ہے کہ جو ادھر پاکستان کی جو دگرگوں صورتحال ہے، اس میں جو جنرل شاہی ہے اس نے ویسے ہی یہ تو میں نے اسی لیے آپ سے کہا، اور آپ نے اس جنرل کا کہ بھائی کا تو ذکر کیا، لیکن آپ نے کہاں چونکہ جس وقت بات کی جائے کہ بھائی فلاں آدمی نے اتنی زمین اتنے، تو اس کے لیے تھوڑی سی ڈیٹیلز ہونی چاہیے کہ وہ جو زمین لی ہے وہ جنرل امجد شعیب صاحب ہیں۔ اچھا، جنرل امجد شعیب وہ لاہور والا ہے۔ یہ وہ نیب والے، براڈ شیٹ والے۔ ہاں، جو براڈ شیٹ والے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جنرل جو ہے وہ جب ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو تمام لوگوں کو ابیوز کرتے ہیں، اور اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ نیک، ان سے زیادہ پارسا کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ اور میں اور تمام سیاسی پارٹیوں کو، خاص کر کے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو، وہ بڑے بڑے جو ہے وہ ان کو ابیوزو الفاظ استعمال کر کے تو اپنی پاک اور پوتری ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ جنرل، ان جنرلوں کے اگر پاکستانی قوم ان کے چہرے پہچاننے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، ان کے جو مفاد خصوصی ہیں ان کو دیکھنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے، اور اپنے معاشرے کے اندر کوئی سدھار لانے کے لیے کوشش نہیں کر رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو آج پاکستان کے لوگوں کی جو سفرنگ ہے، اس سفرنگ کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مسائل کے حوالے سے ایک حقیقت پسندانہ قسم کا موقف اختیار نہیں کیا۔ پاکستان کے پالیسی سازوں نے جس وقت جو ٹیررزم تھا اس کو بطور ہتھیار اور فارن پالیسی ٹول کے افغانستان کے خلاف استعمال کیا، کشمیر کے اندر استعمال کیا، اور بھی کئی جگہوں میں اپنے سو کارڈ مجاہدین بھیجتے رہتے ہیں، تو پاکستان کی ایک وسیع تر اکثریت نے اس پہ احتجاج نہیں کیا، اور اپنے حکمرانوں کو یہ وار نہیں کیا کہ عقل کے ناخن لو۔ آج پاکستان کی معیشت جس مقام پہ پہنچ چکی ہے، اس میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پولیٹیکل سسٹم بھی جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس قدر پولیٹیکل سسٹم میں جو ہے وہ اپسیٹنس ہے، انسٹیبلٹی ہے۔ آپ نے ذکر کیا جو ہے وہ جو ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ جی واپس مل گیا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہی ترین صاحب تھے جن کے خلاف یہ باتیں کرتے تھے، آج ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو جی بتاؤں کہ یہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، اٹ از فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ جن کو بجٹ کی ضرورت ہے کہ بجٹ پاس ہو، جن کو جو ہے وہ 70% بجٹ ملنا ہے، تو لہٰذا وہ بجٹ کو کسی اعتبار سے بھی ڈیلے ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ حکومت کو کہا کہ آپ توجہ کے ساتھ بجٹ تیار کریں اور ہمارے مفادات کا خیال رکھیں، تو لہٰذا بجٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ یہ بجٹ کے حد تک آپ کو ایک لگے گی شیر و شکر، اور ایک دوسرے کے جو ہے وہ منہ میں لقمہ دیتے ہوئے، لیکن بجٹ کے بعد کی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی ورسٹ ہوگی۔ آج الیکشن کمیشن نے بھی ایک عجیب سی بات کہی ہے جی کہ نااہلی کے ڈر سے کسی کو ایک ایوان سے دوسرے ایوان میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ تو فیصل ووڈا کے حوالے سے ہی کہتے ہیں نا کہ چونکہ فیصل ووڈا پہ جو نااہلی کی
تلوار لٹک رہی تھی، چونکہ انہوں نے جو جھوٹے بیان ایفیڈیوٹ. ایفیڈیوٹ جی جمع کروائے ہوئے تھے، جس کو تو ہائی جی کورٹ نے بالکل کلیئر کہا کہ انہوں نے غلط بیان الفی، جھوٹا بیان الفی داخل کیا ہے. اس وقت تک ان کی جی نیشنلٹی انٹیکٹ تھی امریکہ کی. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کا کمنٹ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ سے، اور پھر جو پی ٹی آئی کا فیورٹزم یہ ہے کہ جو وزیر ان کو پسند تھا تو اس کو انہوں نے نائل ہونے سے بچانے کے لیے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کروایا اور اس کو سینٹ میں پہنچا دیا. اور بالآخر نون لیگ وہ سیٹ جو نیشنل اسمبلی میں ووڈوا کی تھی، پی ٹی آئی کی تھی، تو وہ سیٹ ہار گئے اور اس میں پیپلز پارٹی جیت گئی. اور یہ پیپلز پارٹی کے وہاں جو لوگ تھے، جو ممبران تھے، وہ یہ کہتے رہ گئے کہ آپ ایک رسک لے رہے ہیں، آپ الٹیمیٹلی سینٹ سے بھی جائیں گے اور نیشنل اسمبلی سے بھی جائیں گے. اب عمران خان صاحب شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے پاس اکثریت ہے تو ہم سینٹ میں کسی اور کو منتخب کروا دیں گے، لیکن ان کو شاید یہ یاد نہیں رہتا کہ سینٹ میں جو آدمی جس صوبے کا ہوتا ہے، اگر اس صوبے سے منتخب ہو کے آنے والا آدمی وہ کسی وجہ سے بھی ریزائن کر دے یا ڈیسیٹ ہو جائے، تو وہاں اکثریت وہاں جو ہے وہ اسی صوبے کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہ اس کے لیے ووٹ کاسٹ کرتی ہے. تو اگر فیصل بورڈا جو ہے وہ ڈیسیٹ ہوئے تو اس صورت میں جو ہے پی ٹی آئی کو وہ سیٹ کسی صورت میں نہیں ملے گی. اگر سیٹ ملی تو اس کے بہت زیادہ روشن امکانات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی وہاں ایک صوبائی طور پر اکثریتی پارٹی ہے. ابھی پنجاب میں بھی میرے خیال میں کوئی ایک سینٹ کی وہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، اور اس مقابلے پہ آپ نظر رکھیے گا. یہاں سے مستقبل کی بہت ساری جو ہے آپ تعبیر اور تشریح کر سکتے ہیں کہ مستقبل کس طرف جا رہا ہے. کیونکہ اگر وہاں پی ٹی آئی کا بندہ ہار جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اپنی عددی اکثریت کھو چکی ہوئی ہے، اور جو پارٹی بھی جیتے گی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستقبل کی 100% جو ہے وہ حکمران پارٹی ہوگی. کل ایک وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ غزہ میں عالمی فورسز کی تعیناتی کی جائے. یہ کشمیر کے لیے کیوں کبھی نہیں کہا؟ دیکھیے جیسے قراردادوں کے بارے میں آپ نے بات کی تھی، اس میں تو وہ یعنی کہ ہمیں تو جلدی ہو جانا چاہیے تھا ہمارے ہاں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ کشمیر کے تناظر میں یہ تھا جی کہ پاکستان کو یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو یہ ایریے جو اس کے زیر قبضہ ہیں انہیں جی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے حوالے کرنا چاہیے تھا، جی اور انہیں کہنا چاہیے تھا کہ اس علاقے کی لوگوں کی دیکھ بھال اور اس علاقے کی جو سالمیت ہے اس کو دیکھنا عالمی برادری کا کام ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشنز کی یہ ریزولوشنز ہے. جی تو چونکہ پاکستان تو گزشتہ جو ہے وہ 73 سالوں سے کچھ لینے دینے کے اس میں ہے، اور اس میں کشمیری شولڈر استعمال ہو رہا ہے کہ تاکہ جی انڈیا پہ کسی قسم کا کوئی پریشر دیکھنا. یہی وجہ ہے کہ 65 کے اندر گوریلے بھیجے گئے، وہ ناکام ہوئے، پھر جو وہ الٹیمیٹلی 1988 کے اندر ایک ملیٹنسی سٹارٹ کی گئی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ٹو بلیڈ انڈیا، یعنی ٹو پریشرائز انڈیا، کہ الٹیمیٹلی انڈیا پاکستان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے اور پاکستان کو کشمیر کے محاذ پہ کچھ آفر کرے، کچھ اس کو اس میں حصہ دے. وہ ابھی تک انڈیا نے نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی ملیٹنسی جو ہے وہ اپنی جوازیت دن بہ دن کھوتی جا رہی ہے. لیکن اس کے منفی اثرات یہ پڑے کہ کشمیر کی جو ریاست جموں کشمیر اور خاص کر کے جو بھارت کے زیر انتظام لوگ ہیں ان کی جو سول سوسائٹی ہے وہ بہت ویک ہوئی ہے ملیٹنسی کی وجہ سے، اور پولیٹیکل فورسز بھی انڈر تھریٹ آ گئی.
اور ظاہر ہے کہ جس شخص کی وہ جو سیکورٹی پہ مامور جو ہے وہ ہندوستان کی آرمی کے جوان ہوں گے، تو وہ آدمی ہندوستان سے کتنا ایک بڑا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اور یہ سچویشن جو ہے وہ 1988 سے پہلے نہیں تھی، بلکہ ایک دور ایسا تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر وردی پہن کے جو ہے وہ کوئی فوجی جو ہے وہ کسی ٹاؤن میں کسی سٹی میں نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن یہ پاکستانی ہیں، ان کی پالیسیاں ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے فوجی کو جو ہے وہ کشمیری کے بیڈ روم تک اس کو پہنچا دیا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ دی لا آف نیچر بھی کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو دوسروں کے لیے کھودتا ہے الٹیمیٹلی اس کو بھی اس کی کچھ نہ کچھ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت یہ ضرور ادا کریں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ 88 کے بعد جو مومنٹس ہیں پاکستان کے اندر، ان کا اگر آپ باریکی سے مطالعہ کریں تو انہوں نے زیادہ جو ہے وہ اپنا امیج اپنے عوام کے درمیان بنایا ہے، اور لوگوں کی زیادہ ہائی ہوپس ہیں، اور آج ہیں پاکستان کے اپنے مستقبل کے بارے میں لوگ متفکر ہیں، لوگوں کو کنسٹینڈ ہے کہ آیا پاکستان جو ہے یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے لوگوں کو خدشات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اور پھر ایسے ملک ہے جس کے اندر جو ہے وہ خود انسانیت جو ہے وہ سسک رہی ہو، 2 وقت کی روٹی نہ ہو، لوگوں کو روزگار نہ ہو، لوگوں کو آٹا چینی اور دیگر ضروریات زندگی جو ہے وہ عام مارکیٹ میں سستے داموں میں اثر نہ ہوں، اس ملک کے ساتھ جانے کے لیے کوئی بیوقوف، کوئی پاگل، مطلب بلکہ جو یہ بات کرے گا تو اس کا تو باقاعدہ کسی نہ کسی نفسیاتی ہسپتال کے اندر جو ہے وہ علاج کرایا جانا چاہیے، کیونکہ کوئی آدمی بھی اپنی قوم کو یا اپنے آپ کو کسی ایسی آگ میں نہیں جھونکتا کہ جہاں آگے ہی لوگ جو ہے وہ جل رہے ہوں، جہاں آگے ہی لوگ جو ہے وہ بنیادی حقوق سے محروم ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ دیکھنے کی بات ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے اندر جو بھارت کے زیر انتظام ہے، وہاں کم از کم مہنگائی کا وہ طوفانی باوجود اس کے کہ وہاں کس طرح کے حالات ہیں، لیکن ان حالات کے اندر بھی وہاں لوگ آزاد کشمیر اور پاکستان کے لوگوں کی نسبت زیادہ بہتری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کو یہ خدشہ نہیں ہے کہ ہمیں کل روٹی ملے گی یا نہیں ملے گی، یا اس مہنگائی کے طوفان کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، بلکہ ان کے جو ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ جن داموں پہ ہیں اس کے لیے لوگوں کو قوت ان کے پاس بائنگ فورس ہے، لیکن یہاں لوگوں کی جو ہے خاص کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر فارن ریمیٹنس نہ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر میں تو لوگ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کا خود سے کھانا کھا سکیں، اور یہی حال پاکستان کا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کا اپنا پورا نظام جو ہے وہ بیرون ملک جو لوگ ملازمتیں کرتے ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، ان کے فنڈز پہ چل رہا ہے، ان کے ریمیٹنس پہ جو ملک چل رہا ہے۔ آپ جا کے جو ہے وہ ڈیٹا دیکھ لیں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کیا ہے، پاکستان کی جو اپنا ریونیو کتنا جنریٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر جو لوگ بستے ہیں یا حکومت ہیں۔ تو یہ بڑی یہ کہ میں کہتا ہوں کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، اور اس صورتحال میں موجودہ حکومت نے اس صورتحال کو اور زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیز کیا ہے، اور اب وہاں تک یہ سچویشن پہنچ گئی ہے کہ جس سے لوگ امید چھوڑتے جا رہے ہیں، لہذا امید کا دامن جو ہے وہ کیسے قائم اور دائم رہے، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے۔ تو تو جی 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 تو ڈاکٹر صاحب، شوکت صاحب، ایک اور بات کرنی تھی کہ یہ ابھی جو کل وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بیان دیا ہے کہ ہمیں جو بجٹ محسوس کیا گیا تھا مختصر تھا ہمارا، اس میں سے 13 ارب روپے کم دیے، کیا یہ ایسے ممکن ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ تو انہوں نے اس حکومت کے پاکستان کی کسی حکومت نے بھی جو اناؤنس بجٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی پورا بجٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نہیں دیا گیا،
ठीक। تو یہ تو بالکل درست بات ہے، اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو چیزیں دیکھیں نا، آج کی اس انٹرنیٹ کی دنیا میں کوئی جھوٹ اگر بولے گا تو اس جھوٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بے شمار ٹولز ہیں۔ ٹھیک، تو یہ بھی جو ایک شنید جو جیسے آپ نے پہلے بات بتائی ہے کہ یہ بجٹ تک تو یہ ایسے کام چلے گا، لیکن آج وہ سپریم کورٹ میں حکومت کی ایک درخواست تھی شہباز شریف صاحب کے فیصلے کے خلاف، وہ جو ہائی کورٹ والا تھا، جی وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے۔ انہوں نے جو ہے میرے خیال جسٹس اعجاز الحسن صاحب ہیں، ان کے وہ اور جسٹس دوسرے کو ہیں، ان دونوں کو ان کی سربراہی میں وہ جو بن گیا ہے بینچ جو ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ سنیں گے بھی۔ اب ادھر شہباز صاحب نے ہائی کورٹ میں ایک توہین عدالت کی ہوئی ہے کیس کل کا، تو تحریک انصاف نے بھی کہہ دیا جو ہمارے وہ جو نئے گروپ بنا تھا ان سب کو شو کاز نوٹس بھی دیں گے۔ یہ کھچڑی عجیب سی بن رہی ہے ادھر سے۔ دو چیزیں میں آپ کو کہوں۔ جی جی وہ جب برے وقت آتے ہیں نا، برا وقت کسی کا آتا ہے تو پھر جی اس جی کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جس سے وہ مزید دستہ چلا جاتا ہے۔ پاکستان کی موجودہ حکومت بھی میرے خیال میں کچھ اسی طرح کی سچویشن کا شکار ہے کہ کوئی فیصلہ بھی وہ عقل و خیرت کے ساتھ کرنے کے متحمل نہیں ہے یا وہ کر نہیں سکتے۔ دیکھیے سپریم مطلب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ جب تک پاکستان میں ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کافی حد تک اپوزیشن جماعتوں کو قریب لانے میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیے ہے، ریوائول کی ہے ڈیموکریٹک فورسز کی، جی اور اپنے کارکنوں کے لیے بھی ایک زیادہ انسپریشن۔ ظاہر ہے کہ لیڈرشپ اگر موجود ہو اور ان کے ساتھ ہو تو لوگ زیادہ ورکرز زیادہ حوصلہ پکڑتے ہیں، اور اگر لیڈرشپ جو ہے وہ باہر ہو تو ڈیفینیٹلی کارکنوں کے اندر جو ہے وہ ایک وہ دباؤ ویسے ہی محسوس کرتے رہتے ہیں، اور پھر جی اپنے جو تجربہ کا لیڈرشپ موجود نہ ہو تو ان کو وہ رہبری اور رہنمائی، اگرچہ مسلم لیگ نون یا یہ جو رولنگ پارٹیاں ہیں اس میں چیزیں چونکہ وہاں کافی ٹیئرز موجود ہوتی ہیں، تو اب آپ جی یہ دیکھیں کہ نون لیگ کو اور خاص کر کے شہباز شریف صاحب کو باہر آنے سے روکنے کا عمل یہ ہے کہ وہ ملک کے اندر جو ہے جو جوڑ توڑ اور جو حکومت کے خلاف لوگوں کو صف آرا کرنے میں اپنا قیادتانہ رول ادا کر سکیں۔ باہر آتے تو یہی ہوتا، پیچھے لوگ کوئی کہتے ڈیل ہو گئی، کچھ کہتے یہ ہو گیا، کچھ کہتے وہ ہو گیا، کچھ کہتے جی اب پتہ نہیں آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ تو جو گفتگو کا جو دائرہ رہتا وہ شہباز شریف صاحب کی شخصیت پہ ہوتا کہ آنے اور نہ آنے کا۔ تو پھر بیچ میں جب وہ اپنا علاج اگر کروا رہے ہوتے تو اس میں بھی کافی ساری خاموشی ہوتی اور گورنمنٹ کو مزید جو ہے وہ موقع ملتا۔ اب وہاں ان کی موجودگی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صف بندی آہستہ سے ہو رہی ہے وہ تیزی سے ہوگی۔ الٹیمیٹلی شہباز شریف صاحب کا اس ملک کے اندر رہنے کے جو خمیازہ بھگتے گی یہ حکومت جو اس وقت ہے سپریم کورٹ اور ہر جگہ جو ہے وہ ترلے کر رہی ہے کہ جی وہ باہر نہ جائیں، حالانکہ ایک شخص ہے جو یعنی پرائم منسٹر کا امیدوار ہے، اس نے باہر آ کے تو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی ضرورت کے مطابق ہی باہر آئے گا، اس کی تو اپنی ضرورت جو ہے وہ اس کو فورس کرتی ہے کہ وہ ایک دن بھی فالتو جو ہے وہ یورپ میں یا جہاں باہر ہے جو ہے نا وہ نہ لے پاکستان سے باہر، کیونکہ وہاں اب اس مرحلے کے اندر حکومت بھی جا چکی ہے اور پولیٹیکل پروسیس بھی، کہ اب اگلے سال سے جو ہے وہ یوں سمجھے کہ الیکشن ایئرز ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی قسم کا کوئی آپ سیٹنس نہیں ہوتی تو نتیجہ یہ ہے کہ اگلا سال تو الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی، پارٹیاں جو ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو فائنلائز کرنا شروع کر دیں گی، پھر جو جوڑ توڑ ہوتا ہے وہ تو اس عمل کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو آج آپ یہ دیکھیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے
جو پی ٹی آئی جس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، شہباز شریف صاحب کو وہ رکھ کے اپنی مزید توڑ پھوڑ کی جو ہے وہ حالات پیدا کر رہے ہیں، اس سے موجودہ حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جس وقت حالات خراب ہوں تو مت ماری جاتی ہے، تو موجودہ حکومت کی مت ماری ہوئی ہے۔ جو لیڈر آف دا اپوزیشن کو ملک کے اندر رکھ کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور جو لوگ شاید مطلب عدلیہ بھی الٹیمیٹلی شہباز شریف کا تو کوئی ان کو تو جانے کی اجازت جو ہے وہ ہائی کورٹ نے دی ہے، تو سپریم کورٹ تو ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کاغذ نہیں لے سکتا۔ البتہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ان کو روکنا جو ہے یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، فریڈم آف جو موومنٹ ہے اس پہ قدغنیں لگانا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے، تو آپ سوچئے کہ اس حکومت کی کتنی مزید بدنامی ہوگی، اور اس کو کتنے جو ہے وہ تھپڑ رسید ہوں گے۔ تو اور الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے اگر قانون کے مطابق دیکھنا ہوا تو وہ یہی تو دیکھے گا کہ ایک شخص کو باہر جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے، کیا یہ اس کا رائٹ نہیں ہے؟ ایک فرد کی یہ اس کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ملک سے باہر آ جا سکے؟ اور ایسا آدمی اور وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی کامن آدمی بھی نہیں ہے، ہی از دا لیڈر آف دا اپوزیشن، پاکستان کی ساری پارٹیوں کا جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کا لیڈر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پارٹی کا وہ سربراہ ہے کہ جس کی نیشنل اسمبلی کے اندر سب سے بڑی اکثریت ہے، اور پنجاب میں نیومیریکلی تو وہ نمبر 1 پارٹی ہے۔ اور آج ایک اور بات ہے کہ بلوچستان میں ہائی کورٹ نے جو ان کے چیف جسٹس ہیں جمال خان مندوخیل اور ان کے ساتھ جسٹس محمد کامران ملاخیل، اس بینچ نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی جنرل ریٹائرڈ آصم سلیم باجوہ کی تعیناتی سے متعلق دائر آئینی پٹیشن کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ یہ منیر احمد خان کاکڑ صاحب ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے یہ پٹیشن کی ہے کہ انہوں نے کہا اکتوبر 2020 میں جنرل صاحب کو ایک آرڈیننس کے ذریعے 4 میں سے سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا، جس کی مدت فروری 2021 کو ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ باجوہ صاحب جو ہے وہ اسی آرڈیننس کے ختم ہونے کے باوجود اپنے اسی عہدے پہ غیر قانونی طور پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کام سے روکا جائے۔ وہ بیچ میں تو باہر کہیں چلے نہیں گئے تھے؟ نہیں، وہ ادھر ہی ہیں، یہ ادھر ہی ہیں، وہ دوسرے اور گئے تھے۔ اچھا، یہ اور ہے، یہ وہ سی پیک ان کا پیزا نہیں بنا تھا، وہ جو پیزا ان کا پاپا جونز والے تو چلے گئے نا باہر؟ نہیں، یہ وہی ہے نا، آصم سلیم صاحب وہی ہے نا، تو باجوہ صاحب یہی ہے، وہ تو کچھ چلے یہ سی پیک کے چیئرمین۔ اسی لیے مطلب یہ ہے کہ یہ تو اخبارات میں خبریں چھپی تھی کہ انہوں نے اپنے سارے پورٹ فولیوز سے ریزائن دے دیے ہے، اور کچھ عرصہ خبریں یہ تھی کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس چلے گئے ہیں۔ اسٹیٹس میں نہیں، پی ایم صاحب نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں آپ کام کرتے، لیکن اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیا تھا جو ہے نا، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو۔ لیکن یہ تو آج 21 مئی کو آج ان کی پٹیشن دائر ہوئی ہے، تو کیا کر لیں گے آج کی بات ہے نا، سپریم کورٹ ہائی کورٹ والے کیا کر لیں گے؟ جی نوٹیفکیشن پھر جاری کر دیں گے، چونکہ یہ ملک تو چل رہی آرڈیننسوں سے ہے، یہاں تو جو نیشنل اسمبلی میں یا کوئی قانون سازی تو ہو نہیں رہی ہے، اور اسمبلی کے ممبرانز کو تو کوئی فیس کرنے کے لیے تیار ہے، نہ ان کو کوئی اعتماد میں لینے کے لیے تیار ہے۔ جی تو اس لیے جو ہے وہ صدر بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم کے کہنے پہ جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر دیتے ہیں، اور آرڈیننس پہ آرڈیننس آتا ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ تو نوٹیفیکیشن ہی جاری کرنا ہے نا کہ اچھا جی ہم نے مزید 4 سال کے لیے کانٹریکٹ، 2 سال کے لیے یا جو بھی 2023 تک کا کانٹریکٹ بھر لیا ہے، اگر کانٹریکٹ ختم ہو گیا 2021 کی فروری میں، ایکسٹینڈ کر دیں گے نا، ایکسٹینڈ کر دیں گے۔ ہاں، ابھی تک کیا نہیں ہے، وہ یہی اعتراض لگایا کہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں۔ وہ باجوہ صاحب جو ہے نا وہ انتظار کر رہے ہوں گے نا کہ باجوہ جنرل ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کہیں، وزیر اعظم ہمیشہ ان کا حکم سنتے ہیں،
अच्छा। تو وہ اپنی مصروفیات، چونکہ آج کل جو ہے نا خارجہ امور ان نے سنبھالے ہوئے ہیں اور وہ بیرون ہم، ملک دوروں پہ رہتے ہیں، تو یہ چھوٹی موٹی اپائنٹمنٹوں کے حوالے سے جو ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ کریں۔ لیکن بہرحال اس گستاخی کی بھی سزا ملے گی پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے از خود کیوں نہیں کیا، یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے۔ وہ تو پھر ایسے ہی ہے، لیکن یہ ایک اگر ہائی کورٹ نے ایسے کیا ہے اور اپیل ہوئی ہے تو پھر تو یہ حالات ویسے ایسے تو نہیں اتنی جلدی بدلتے، لیکن کافی ابھی نہیں نہیں، اس کا ایسے اس کا کام اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض حکومتیں جو ہے اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ وہ خود سے کسی کی مدت ملازمت تو ختم نہیں کرتی، تو جی۔ وہ اپنے ہی کسی آدمی سے جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپلیکیشن ڈلوا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ آ، ہم، تو اب اس کے بعد پھر وہ جواز بنا لیتے ہیں کہ دیکھیں جی اب ہم کیا کریں، ادھر تو ہائی کورٹ نے یہ پوچھ لیا یا جی۔ سپیریئر عدالت نے۔ ہم، جو اس لیے یہ ہے کہ وہ ادروائز تو یعنی عمران خان صاحب کی حکومت میں اتنی تو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی ریٹائرڈ جنرل کی جو ہے مدت ملازمت میں توسیع نہ کرے، جی۔ اور وہ ہو جائے گی اگر جو ہے وہ، بس وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ذرا تھوڑا سا یہ باجوہ صاحب کو آسان جتایا جائے کہ آپ نے کہا تو آپ نے فوری طور پر کر لیا، تو شاید باجوہ صاحب ان کو نہ کہیں تو اس وقت تک یہ ایک طرح کی یہ وہ جو برگیننگ کی جو پوزیشن ہوتی ہے نا اچھا۔ وہ ہے۔ ادروائز تو مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر ایک آدمی کی مدت ملازمت ختم ہو گئی ہے، وہ ویسے ہی ریٹائرڈ ہے، تو آپ دوسرے کسی کو کیوں نہیں، یعنی پاکستان میں کوئی قید سالی ہے، وہاں تو 22 کروڑ لوگ رہتے ہیں، تو ان 22 کروڑ لوگوں کو کے لیے کوئی ایک بندہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی عہدے کو کوالیفائی کر سکے، اور اس کے لیے ریٹائرڈ جنرلوں کی ہی ضرورت ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہ تو ایک ایسا ٹرائکا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حاضر سروس اور ریٹائرڈ جنرلوں کی ایک ایسی وہ اسٹریٹجی ہے کہ کوئی ریٹائرڈ جو ہے وہ رہنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو بھی سویلین اداروں کے اندر کھپایا جانا چاہیے اور اعلیٰ عہدے ان کو دیے جانے چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے سب کو ہی وہ نوازا ہے۔ اب شاید اچھا۔ ان کے مسئلے پہ وہ جو ہے وہ باجوہ صاحب کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، فیض امین صاحب کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، کسی اور جنرل کی طرف بھی دیکھتے ہوں گے، چونکہ ان کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کنٹروورسی تو چل پڑی تھی نا، اور اب جی۔ بھی جی۔ ہے، اور یہ کافی تنقید کی زد میں ہے، تو اس لیے وہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی یہ سارے مل کے اگر کہیں گے تو ایکسٹینڈ کر دیں گے، اگر انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی انہوں نے جی۔ نہ کہا، تو پھر ود دی ہم، پیسج آف ٹائم کوئی نیا آدمی اپوائنٹ کر لیں گے، ہم۔ اور وہ بھی کوئی آج جنرل ہوگا، وہ کون سا کوئی سویلین ہوگا۔ آج تو وہ کل تو سیز فائر ہوا ہے، امریکہ نے کافی دباؤ ڈالا اسرائیل پہ اور ہو گیا، تو آج سنا پھر جھڑپ ہوئی ہے ادھر مسجد کے پاس دوپہر کو جمعے کی نماز کے وقت، پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے کہ کوئی سمجھ لگ رہی کہ یہ امن کی طرف جا رہے ہیں، اچھا بھلا امن ہونا چاہیے، اور امن کے پھر دوبارہ وہی کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں وہی وہ آپ والی بات جیسے آپ نے بتائی تھی کہ کچھ قوتیں ایسی ہوتی جو امن کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرتی۔ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہیں وہ ان کو امن جو ہے نا سوٹ نہیں کرتا، اور ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گولیاں چلیں تو پھر ان کا روزگار بنے، پھر وہ مطلب یہ کہ کچھ حکومتوں کو دبانے کے لیے لوگوں کا استعمال بھی شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہے۔ لیکن بیچارے اس سے مرتا کون ہے؟ غریب مرتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ فلسطینی جو ہے وہ کوئی 250 سے اوپر لوگ جو 250 300، جی 272 لوگ مر گئے، شہید ہوئے ہیں جی۔ 70 لوگ جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے، جی اور زخمی بے شمار ہوئے ہیں، اس سے ڈسٹرب پہلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہاں جو مسجد اقصی ہے اس میں تو ریگولرلی لوگ وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ آخر اب یعنی جو سمجھیں کہ یہ نیا کیا ہوا کہ جس پہ اتنا بڑا، تو اس گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کہاں سے شرارت ہوئی ہے، کیا ہے، اور یہ فلسطینیوں کو مروانے کی کون لوگ ہیں جو یہ سازشیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے گھر سے تو کوئی جاتا نہیں ہے،
تو کئی لوگوں نے اسلحہ بھی ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے، کئی نے اپنے میزائل ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ دنیا جس کو کہتے ہیں نا بہت بے رحم ہے، اور دعائی کرنی چاہیے کہ اس بے رحم دنیا کے حکمرانوں اور ان کی بروٹلٹی سے عام آدمی کو نجات دلائے، ان کو محفوظ رکھے، ورنہ نہیں تو کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں گولی چل جائے اور کتنے لگ جائے. آج اور شیخ رشید صاحب نے بڑی پیارا ایک بیان دیا ہے. جی. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اس کے ہم. نون لیگ کی صلح ہوگی تو ہم سے بھی صلح کر لے. تو ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ ان سے تو پہلے ہی ان کو تو 6 لاکھ آرمی لگا کے تو ان کو اقتدار میں لائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ الیکشن ہار رہے تھے. ان کے لیے تو بہت کورٹس کو بھی استعمال کر کے، یعنی حنیف عباسی کے کیس کو اگر آپ یاد رکھیں، یاد کریں، تو رات کے 12 بجے جو ہے نا وہ کورٹ بیٹھا اور انہوں نے ان کو نائل قرار دیا اور ان کو سزا جیل بھیج دیا. جی میں بھیج دیا. اور وہ دن جو ہے وہ پورا راولپنڈی باہر نکلا ہوا تھا جو اپنے حنیف عباسی کے حق میں تھا. تو اس میں تو یہ اب بھی اگر یہ کوئی شکوہ کریں اسٹیبلشمنٹ سے، میں تو پھر ان کو ناشکرائی کہوں گا. ان کو تو شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ ان کو تو روزانہ سجدے ثابت کرنا چاہیے. یہ تو ضمانتیں ان کی نہیں بچ سکتی تھی اگر ان کے حق میں آرمی کو استعمال نہ کیا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ جو کہتے ہیں وہ برف پگھل رہی ہے آہستہ آہستہ، کوئی نہ کوئی اس کا جو رزلٹ ہے وہ آنے والا ہے. یہ سچویشن تو کنٹینیو کر ہی نہیں سکتی نا. جی بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایک پنجاب بیسڈ پارٹی ہے جس کی ڈے بائی ڈے پاپولرٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسمبلی کے اندر بھی ان کی ایک بڑی نمائندگی ہے. تو آپ اس کو ہر وقت تو وکٹم رکھ کے تو چیزوں کو تو نہیں مطلب چلا سکتے. اور الٹیمیٹلی یہ تو سب کو پتا ہے، جو بھی پالیٹکس سے تھوڑی بہت دلچسپی رکھتا ہے، کہ راستے تو انہوں نے نکالنے ہیں، ادروائز تو ان کی حکمرانی ہی نہیں بلکہ جو پرماننٹ جن کے مفادات ہیں وہ بھی جو ہے چیلنج ہوئے ہیں. اور خاص کر کے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب کے میں امن ہوتا ہے تو انہوں نے باقی لوگوں کے کو دبا کے رکھا ہوا ہے. لیکن اگر پنجاب سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں اور پنجاب میں تحریک چلے تو پھر it is very difficult for the Pakistani establishment to control Balochistan, Sindh and Khyber Pakhtunkhwa and even in POK and Gilgit Baltistan. تو یہ پنجاب کی ورتھ پہ، پنجاب کی قیمت پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیگر قومیں بھگت رہی ہیں. تو اگر پنجاب نے ان قوموں پہ کوئی رحم کھایا اور اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے جو ہے وہ میدان عمل میں آئے تو یقیناً اس خطے کے اندر جو ہے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. ایسا دور آئے گا جس میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی اور بھائی چارہ قائم ہوگا اور ایک رنگا رنگی آئے گی. شوکر صاحب یہ 1-2 منٹ رہتے ہیں ہمارے. میں آج آپ کو میں نے ایک ریسرچ ایک پی ایچ ڈی کی ہے ایک پروفیسر صاحب نے، ان کا نام ہے ڈاکٹر تراب الحسن صاحب. یہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں انہوں نے تھیسس لکھ کر بھیجے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے اس سبجیکٹ پہ، جو میں آپ کو چلا ایک شارٹ بتاؤں گا تو پھر ہم کسی دن اس پہ پورا ایک پروگرام کریں گے، ٹھیک ہے. اور وہ جو تجارت والی بات ہے وہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ پروگرام ہوگا. انہوں نے ایک تھیسس لکھا تھا، پنجاب اینڈ دی وار آف انڈیپینڈنس 1857. اس میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جنگ آزادی کے حالات پر روشنی ڈالی ہے، جس کے مطابق اس جنگ میں جن خاندانوں نے جنگ آزادی کے مجاہدین کے خلاف انگریزوں کی مدد کی، مجاہدین کو گرفتار کروایا، قتل کیا اور کروایا، ان کو انگریزوں نے بڑی بڑی جاگیریں، مال و دولت اور خطابات سے نوازا. اس تھیسس کے مطابق وہ جتنے خاندان انگریزوں کے وفادار تھے اس کے بعد جن کو ہوئی ہے وہ آگے لکھتے ہیں، گریفن دی پنجاب چیفز لاہور 1909 سے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق سید یوسف رضا گیلانی صاحب کے بزرگ انور سید نور شاہ گیلانی کو انگریز سرکار نے ان کی خدمات کے عوض 300 روپے خلط اور سند عطا کی.
जी। फिर वो लिखते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द पंजाब पॉलिटिकल डिपार्टमेंट नंबर 47 जून 1858 के रिकॉर्ड के मुताबिक दरबार हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया के सजादा नशीन मोहतरम वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के इजदाद ने मुजाहिदीन आज़ादी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। उन्हें एक रसाला के लिए 20 आदमी और घोड़े और 25 आदमी लेकर खुद भी वो जंग में शामिल हुए। अंग्रेजों के सामान की हिफाजत पर मामूर रहे। इनकी खिदमात के एवज 3000 रुपए का तोहफा दिया गया। दरबार के लिए 1750 रुपए की एक कीमती जागीर, एक बाग दिया गया जिसकी उस वक्त सालाना आमदन 150 रुपए थी। वही अपोजिशन लीडर पुराने जो सबका थे, चौधरी निसार अली खान साहब के जो वालिद जो अजदाद थे, चौधरी शेर खान उनका नाम था। उनको मुखबरी पर जो मुजाहिदीन को मारा गया, चक्कर किया गया, उनको 500 रुपए भी दिए गए, 15 बंदूकें भी उनको रखने के भी दिए गई। फिर तो 19 इस पे तो मैं आपको एक बात बताऊं, इस पे तो एक किताब बाकायदा लिखी गई है और ये सारे जो डेटा है ये ऑलरेडी अवेलेबल है इन द मार्केट, मतलब इन्होंने अच्छा अच्छा पीएचडी। अच्छा, मुझे मैंने वो पहला, उसके बाद हाँ मुन्नासिब चट्टा साहब थे एक हाँ वाला से जी, उनके वालिदैन, उसके बाद खुर्शीद कसूरी साहब के जो लोग थे उनके बारे में। और फिर जो मुझे सबसे बड़ी वो हुई कि ये जो वजीर खारजा साहब थे, इनके लकड़दादा जो थे उनका नाम भी शाह महमूद था। उन्होंने तो पूरा एक गिराव करके दरिया पे लोगों को तो मारा। और उसके बाद अब एक और वो MNA भी हैं जलालपुर पीरोवाल से, आशिक अली बुखारी, उन्हीं की आल में से हैं, उन्होंने भी ऐसे किया। तो फखरे इमाम साहब के परदादा ने भी ऐसे किया। तो मैंने ये सोचा कि ये तो वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत के साथ इस मुल्क पे उस वक्त भी गरीबों पे, मज़ारों पे हुक्मरानी की, या एक वो लैंडलॉर्ड सिस्टम चलाया, वही आज भी इस मुल्क को चला रहे हैं। ये जो है ना, ये इनको कहते हैं सर्वेंट रूलिंग क्लास, जी जिन्होंने हमेशा इक़्तिदार के ऐवानों को सर्व किया है। ये इन्होंने अच्छे मुलाज़िमीन का सा बर्ताव किया है, उनके कहने पे मुताबिक अपने लोगों को मारा है, अपने लोगों की आज़ादियाँ सलब की हैं। तो ये जो तकरीबन 600 ख़ानदान हैं इन पंजाब, जिन्होंने अंग्रेज़ों को फैसिलिटेट किया, सहूलतकार थे। और आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ थे, उनकी मुखबरियाँ करना, उनको चुन-चुन के मारना और अंग्रेज़ों के साथ तावन करना, ये सब इन 600 ख़ानदानों के जो आबाओ अव्वलीन थे, उनकी उनकी यही खूबी थी। और उसी खूबी के तहत इनको बड़ी-बड़ी जागीरें जो है वो खिदमत के सिले में दी है। जागीरदार तो और वो कहीं का भी हो। आप मुझे ये बताएँ कि जागीरें कोई अगर उसकी आप खिदमत नहीं करेंगे तो कोई क्यों लेगा? तो इन जागीरदारों ने कौन-सी ऐसी कोई खिदमत की है? कोई कोई ऐसा ऐसा नोबल काज़ इन्होंने उसको बढ़ावा दिया है कि जिसकी वजह से इनको जागीरदारियाँ अता करके तो आम आदमी को मजबूर किया जाए कि वो बतौर मज़ारे के बतौर टेनेंट के जो है वो इनकी खेतों पे काम करे। तो ये गुर्बत पाल के जो है ना वो तो जागीरदारियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की लेकिन फिर एक सवाल ये है जी, कि हम फिर किस, यानी हम मकसद में पाकिस्तानी कौम की बात कर रहा हूँ, किस आस में है कि निज़ाम बदलेगा, जब निज़ाम तो इन्हीं लोग, अभी इनके बेटे आ जाएंगे, बेटे से बेटे आ जाएंगे मतलब ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक जो है ना, अभी तक एक निज़ाम बदलने के लिए कोई सीरियसनेस आई नहीं है। हम्म, ये अभी गुफ्तगू स्टार्ट हुई है। लोगों को कुछ कुछ तबकों को इसका एहसास हो रहा है। वो जो लेफ्ट के पार्टियां या जो तरक्कीपसंद रोशन ख्याल लोग थे जो इन बातों पे जोर देते थे, आप देखें ना ओकाड़ा में क्या हुआ। किसानों के जमीनों पे आर्मी ने कब्जा कर लिया और उनको पिटाई भी लगाई, उनके लीडरों को जेलों में भी डाला जिन्होंने एहतजाज को लीड किया। तो उसके बाद वो जी ठप हो गया, मतलब यह है कि खामोशी हो गई। सियासी जमातों में भी आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब ने एक बयानिया अपनाया, जिस बयानिए के मुताबिक ये था कि हम इस मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल अफेयर्स में और सिविलियन हुकूमतों
के मामलात में मदाखलत नहीं चाहते। हाँ, लेकिन 17,000 एकड़ जमीन है वो। और आप ये देखिए कि वो उनको तो उस बयानिए के जुर्म में उनकी जो ज़मीनें उन्होंने कोई खरीदी है या कुछ वो किया है, वो नीलाम होती जा रही हैं। उसका भी इंटरेस्टेड बात है आज। लेकिन पाकिस्तान के जो अमूमी हालात हैं, वो ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है उन पे जनरल जावेद कमर साहब जो मोहम्मद जवेद साहब। हैं वो बड़े मेहरबान हैं और यानी यूँ समझें कि इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा चॉइस है शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ हैं और इमरान खान साहब इसीलिए बूझे-बूझे और उनकी ज़िंदगी में तलख़ी आई हुई है और वो जो है आप कह सकते हैं कि अपनी शिकस्त और रीख्त को बहुत करीब से देख रहे हैं और इसमें वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ना खेलेंगे और ना खेलने देंगे। इस तरह की उन्होंने पॉलिसी अख्तियार की हुई है। नाउ ही इज़ नॉट इन मूड टू डिलीवर समथिंग फॉर द पाकिस्तानी पब्लिक। तो दूसरी बात और है सर कि अगर हम देखें तो ये सहूलतकारी और ये सारा निज़ाम चल रहा है, जो अब तरक्की पसंद आप जैसे कह रहे हैं, या जो पहले दूसरे ऐसे पार्टियां थी, वो तो अब इतनी मुनज़्ज़म ही नहीं है। जा तो जिनके पास ये लोग हैं, इलेक्टेबल्स का क्या चक्कर है, वही करदार है, तो फिर तो यही लोग आते जाएंगे अगले 20 25 ये 40 साल ये तक। जो पाकिस्तान के अंदर जो फस्ताई इस्तिसाली निज़ाम है, इस निज़ाम ने और इसकी परवरदा हैं, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दीगर जो है ना पीटीआई हो, ये इस निज़ाम को बरकरार रखना चाहते हैं। लिहाज़ा इस निज़ाम की बरकरारियत और इसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्टेबल्स का इन्फ्लुएंस जो है वो मौजूद रहे। कोई कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनके इन्फ्लुएंस को ख़त्म नहीं करना चाहती। अगर जिस दिन ख़त्म करने की कोशिशें होंगी और आप थोड़ी बहुत जो कोशिशें हुई हैं, तो उसमें आप जी देखें कि अभी ज़ाहिर है कि हर पार्टी के अंदर जो जो कूने खुदरे तलाश करने वाले हैं, रहम जी की भीख माँगने वाले मौजूद हैं। तो जी लिहाज़ा जी वो बयानियाँ जो प्रो पीपल बयानियाँ है, जो प्रो रीजन बयानियाँ है, जो सिविलियन अथॉरिटी को कायम करने का बयानिया है, उस बयानिए को के साथ जुड़े हुए लोगों को एक स्टेट विक्टिमाइज़ेशन का सामना है। लेकिन इसमें वो कितनी बहादुरी के साथ, कितनी जुड़त के साथ खड़े रहते हैं, अल्टीमेटली फ़तह उनकी होगी और शिकस्त इन लोगों का मुकद्दर है, जो इस निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो है या गठबंदियाँ करते हैं, गठजोड़ करते हैं, साज़िशें करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। ये निज़ाम जो है, अब ज़्यादा अरसा बरकरार नहीं रख सकता। इस निज़ाम का ख़ात्मा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। अगर ये निज़ाम ख़त्म नहीं हुआ, तो फिर ये जुग्राफ़ियाई पोज़ीशनें बरकरार नहीं रहेंगी। देखें, यहाँ पे हम स्विट्जरलैंड में रहते हैं, यहाँ पे भी इलेक्शन होता है। पीछे एक आज से कोई कुछ अर्सा पहले एक इलेक्शन हुए थे, यहाँ पे जो इनकी ईवान बाला है उसके लिए। तो एक उम्मीदवार ने लिए थी, एक उम्मीदवार ने लिए थे 1 लाख कोई 64,000। तो जो दूसरा था उसके 1,62,63। तो उन्होंने कहा दोबारा इलेक्शन होंगे। ये बड़ा एक यहाँ पे एक तनासब होना चाहिए। जी स्विट्ज़रलैंड का जो तरीका है जी। वो जो और उस आदमी को मेरा ख्याल है वो कोई बंदा उसको, मेरा ख्याल है, मैं नहीं समझता कि उसको जाति कोई बंदा बहुत बड़ा जानता हो। एक आम सा बंदा है, जिम्मेदार टाइप का, मतलब एक किसान है वो। नहीं, वो देखें स्विट्ज़रलैंड का के अंदर जो जो इलेक्शन का तरीक़ाकार है, इसको कहते हैं रियल डेमोक्रेसी। मैं इस रियल वाले उस पे जो है वो इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। लेकिन बहरहाल यहाँ लोगों को अकाउंट में लिया जाता है और यहाँ एक तरह की मुतनासिब नुमाइंदगी है। यानी मुतनासिब नुमाइंदगी इन अ सेंस कि प्रोपोर्शनेट है पार्टियों को, कि पार्टियाँ जितना वोट लेती हैं, यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट है, उसके बाद उनको नेशनल असेंबली में नुमाइंदगी दी जाती है। यानी जैसे यहाँ जी 7 मेंबरान पे मुश्तमिल जो है वो कैबिनेट होती है और यहाँ जी की जो जो सातों पार्टियाँ हैं,
جی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سوشلسٹ پارٹی ہے یا کرسچن جی ڈیموکریٹک پارٹی ہے یا کنزرویٹو پارٹی ہے یا گرین پارٹی ہے، ان یہاں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس کی کیبنٹ کے اندر نمائندگی نہ ہو. تو یہ یہاں ایک بالکل. کلیکٹیوزم ہے پولیٹیکل برادری کا. تو اس کو تو مثال کے طور پر پاکستان جیسے ملکوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر جو الیکشن کا طریقہ کار ہے وہ ہے برطانیہ والا، کہ جو زیادہ ووٹ لے لے گا، چاہے اس نے 2 ووٹ ہی کیوں نہ لیے ہوں، وہ کامیاب ہے، وہ نمائندگی کرے گا. اور جس نے 2 ووٹ کم لیے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے گا یا وہ ممبر نہیں ہوگا. تو یہ برطانیہ کے اندر یہ طریقہ کار ہے. اور چونکہ جو پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت ہے وہ ریپلیکا ہے برطانیہ کا. لیکن برطانیہ کے اندر بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہاں تو ڈیموکریسی اتنی میچورڈ ہو چکی ہے کہ لوگ اپنے پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹ کو نہیں ووٹ دیتے، irrespective کہ وہ آدمی اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے. اگر وہ لیبر پارٹی کا ہے تو لیبر پارٹی کا جتنا ایک انفلوئنس ہوگا وہ ووٹ اس کو کاسٹ ہوگا. وہ کہ یہ نہیں کہ گورا کہے گا جی یہاں تو چونکہ نن گورا ہے، کلرڈ پرسن ہے تو لہذا اس کو ووٹ نہیں دیں گے، تو وہ جو جا کے تو کنزرویٹو پارٹی کو، ریپبلکن پارٹی کو ووٹ دیں. نہیں، جو لوگ سٹینڈ کرتے ہیں لیبر پارٹی کے ساتھ وہ لیبر جس کو بھی ٹکٹ جاری کرے گی. اب پاکستان کے اندر تو ابھی یہ بھی پرابلم ہے کہ وہاں پارٹیوں کے جو ووٹ ہیں وہ کم ہیں اور کینڈیڈیٹس کے، برادریوں کے، اور یہ چیزیں چونکہ شعوری طور پر برقرار رکھی گئی ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سارا اختیار لوگوں کے پاس چلا گیا یا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس آ گیا تو پھر بلیک میلنگ نہیں ہو پائے گی. نہیں ہوگی. بلیک میلنگ کے اس سسٹم کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے یہ اس میں کچھ لکونے اور اس طرح کی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ تاکہ جس وقت بھی جس حکومت کو بھی نکیل ڈالنی ہو تو الیکٹیبلز جو ہے وہ فوری طور پر، جیسے آج کل بھی یہ جہانگیر ترین گروپ کیا ہے، دیز آر آل الیکٹیبلز. اور یہ سارے ساؤتھ پنجاب کے لوگ ہیں جو سرائکی وسیب کے لوگ ہیں. اور محترم ناظرین و سامعین، ابھی تمہارا وقت بالکل تھوڑا اوپر ہو گیا ہے. اگلے ہفتے میں یہ جو ہفتہ آ رہا ہے اگلا، یعنی منڈے سے شروع ہوگا، اس کے درمیان میں بدھوار والے دن سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ ہوں گے جو آر پار تجارت کی ٹریڈ یونین بنی تھی، اس کے ایک انتہائی اہم عہدیدار. اور ہم ٹائم کا اور باقاعدہ اس کا ایک اشتہار اور سب کچھ پہلے شائع کریں گے تاکہ آپ سب کو پتا، آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا. اور سردار شوکت علی کشمیری جو ہیں وہ اس تجارت کا جو نہ بند ہونے کے جو نقصانات کشمیریوں کے آر پار ہوئے ہیں ان کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں مستفید کریں گے. تو میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ.